صدر صاحب جو بھی گل کھلائیں صدارتی دوران بھی، اور اگر ریٹائر ہو جائے تو اس کے بعد ان کو کوئی نہ پوچھے، تو یہ تو ذاتی ضمانتیں کرانے کے لیے اس کا یعنی کہ عوامی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 17 جج سے 34 جج بنانے کی وہ کاروائی کی تھی، ٹھیک ہے، وہ تو موجود ہے۔ یہاں تو وہ کیس جانے ہیں جو ان کے ذاتی کیس۔ اس وقت زرداری صاحب بیٹھے ہوئے صدر، اسی طرح حضرت بھی ہیں، نواز شریف صاحب بھی ہیں، اب وہ صدر نیکسٹ وہ بنیں گے۔ اچھا یہ پری یا بڑی بات کر رہے ہیں۔ یہ نہیں، یقین کیا باری لگی ہوئی ہے۔ 24 کروڑ عوام میں صرف یہ 2-3 خاندان ہیں جو پیدائشی طور پہ ہم پہ مسلط ہونے کے لیے آئے۔ سر آپ بھی بن سکتے ہیں صدر۔ کہ وہاں پہ لائی کیا، میرا خیال ہے یہ بیان دینے کے بعد میں ہوں گا کہ نہیں ہوگا، یہ بھی سوچنے والی بات۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قوم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان نعمان نور۔ ناظرین 27ویں آئینی ترمیم کا ہر طرف بول بالا ہے، ہر طرف شور ہے، خواہ وہ ایوان ہوں، خواہ وہ عدالتیں ہوں، خواہ وہ سرکاری ادارے ہوں، ہر طرف صرف اور صرف آئینی ترمیم 27ویں جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ماہر قانون اور سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار اسد منظور بٹ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے کہ 27ویں آئینی ترمیم کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو بنیادی طور پہ ترمیم تو حق ہے اس کا لیجسلیچر کا کر سکتے ہیں، لیکن جو فارم 47 والی جو پارلیمنٹ ہے اس کو یہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو انہوں نے کالے کرتوت کیے ہیں کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ اپنے آپ کو پروٹیکشن دینے کی۔ ٹھیک اب ہے، لیکن اس میں امینڈمنٹ یہ ہے کہ جی صدر صاحب جو بھی گل کھلائیں صدارتی دوران بھی، اور اگر ریٹائر ہو جائے تو اس کے بعد ان کو کوئی نہ پوچھے، تو یہ تو ذاتی ضمانتیں کرانے کے لیے یہ کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ، اس میں عوام کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا یعنی کہ عوامی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی فائدہ نہیں، عوام کے یہ ساتھ جو عوام جو کے ظلم اتنے ہو رہا ہے۔ کیسز ہیں، اور جو مطلب میں تو یہ سمجھ رہا تھا، یہ عوام تو یہ سوچ رہی ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ میں اتنا دیر پینڈنگ رہتے ہیں کیسز، تو اس سے ذرا جلدی ریلیف مل جائے گا دیکھیں اس وہ کے جو لیے۔ سپریم کورٹ ہے وہ تو الگ سے موجود ہے، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے 17 جج سے 34 جج بنانے کی وہ کاروائی کی تھی، ٹھیک ہے، وہ تو موجود ہے۔ یہاں تو وہ کیس جانے ہیں جو ان کے ذاتی کیس ہیں۔ یہ اشرافیہ نے اپنا ایک کلب بنایا، اس کا نام رکھ دیا آئینی کورٹ۔ ٹھیک یہ ہے، بیسیکلی ذاتی ضمانتیں کروانے کا ٹریبیونل ہے کہ جو گند بچانا ہے ملک کے ساتھ، جو ظلم کرنا ہے، جو کرپشنیں کر رہی ہیں، اس کے خلاف ایف آئی آر ہو رہی ہیں، کوئی نہیں کرے، اور اگر کوئی کرے تو ضمانت وہاں سے ہو۔ اب دیکھیں نا، یہ امینڈمنٹ آئی ہے، اس طرح کی امینڈمنٹ پوری دنیا میں نہیں ہوگی کہ جی کوئی بھی عہدے پہ قائم اور بعد میں عہدے کے بعد بھی اس کو اس کی کرتوتوں پہ کوئی ادارہ نہ پکڑ سکے۔ تو یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ 100% چیلنج ہوگی، موجودہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی، اسے ختم ہو جانا ہے۔ لہٰذا اس کو کرنے کے لیے انہوں نے علیحدہ کورٹ بنائی ہے جس کا نام آئینی کورٹ رکھا گیا، تاکہ اب یہ جائے گا کیس تو اس پہ آبجیکشن لگے گا کہ جی یہ آئینی معاملہ ہے تو آپ اس کو آئینی کورٹ میں بھیجیں۔ ٹھیک تو ہے۔ وہاں اپنے بھائی بیٹھے ہیں، اپنی ذاتی ضمانتیں کرانے کی اجازت بنائی گی۔ تو سر اس کا نون لیگ کو 27ویں دیکھیں ترمیم کا بات کیا سنیں، فائدہ دیکھیں ہوگا؟ بات سنیں، اس وقت زرداری صاحب بیٹھے ہوئے صدر، ٹھیک ہے، ان کے نام جو ہمیشہ ساری زندگی جیلوں میں رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا صدر رہے ہیں یا جیل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت بھی ہیں، نواز شریف صاحب بھی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی جیلوں میں کبھی صدارت، اب وہ صدر نیکسٹ وہ بنیں گے۔ اچھا یہ پری یا بڑی بات کر رہے ہیں، یہ سر یعنی کہ بڑی نہیں ہے آئندہ کے جو سر۔ صدر ہوں گے۔ اب ہماری حکومتیں چلانے کے لیے لوگ آتے ہیں جن کا سب کچھ پاکستان سے باہر ہے۔ زرداری صاحب کو سب کچھ پاکستان سے باہر ہے، نواز شریف صاحب کو سب کچھ باہر ہے، عمران خان صاحب کو سب کچھ باہر ہے۔ یہ وہاں سے آتے ہیں پاکستان میں، جیسے وائسرائے ایک آتے تھے نا، یہ آئے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب یہاں آئیں گے تو یہاں باشعور عوام کی پکڑ نہ لیں، تو جب وہ صدارتی ہوتے انجوائے کریں، جب گند بند کریں گے تو اس کے بعد زبانتیں بھی ہونی ہیں، پرچے بھی ہونے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری گندگی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ آئینی عدالت بنائی ہے۔ ناظرین یہ ایک بڑا انکشاف کیا اسد منظور بٹ صاحب نے کہ اگلے جو صدر ہوں گے پاکستان کے وہ میاں محمد نواز شریف ہوں گے۔ سر یہ کتنے یقین کے ساتھ آپ نہیں، کہتے یقین کیا باری لگی ہوئی ہے۔ ہیں؟ اچھا آپ کے پاس کوئی اور چوائس ہے؟ 24 کروڑ عوام میں صرف یہ 2-3 خاندان ہیں جو پیدائشی طور پہ ہم پہ مسلط ہونے کے لیے آئے۔ سر آپ بھی بن سکتے ہیں صدر، آپ اہل ہیں بالکل، صدارت کے، بالکل اہل ہے، لیکن اپلائی کریں گے سر صدارت کے سر لیے؟ بات یہ ہے کہ وہاں پہ لائی کیا، میرا خیال ہے یہ بیان دینے کے بعد میں ہوں گا کہ نہیں ہوگا، یہ بھی سوچنے والی بات۔ اس ملک میں تو یہ پورا ایک آئرن کرٹن ماحول بنا رہے ہیں کہ وہاں امینڈمنٹیں کریں، یہاں وکلا کے اندر عوام کے اندر خوف و ہراس کی فضا ہو، تاکہ کوئی بندہ ایک جمہوری ایک حق ہے پروٹیسٹ کو وہ بھی نہ کر سکے۔ یہ جو چیزیں وقت آنے کے بعد پھر ثابت ہوگا نا کہ کیا ہوگا۔ اب دیکھیں نا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عوام کا کوئی تعلق نہیں۔ 600-700 سول ججز کی سیٹیں خالی ہیں، عوام کے مسائل پڑے ہوئے ہیں، سول کورٹوں میں مسئلے وہ حل نہیں کر رہے، ووٹ بنا رہے ہیں۔ سر آئینی ترمیم ہوتی ہے ٹھیک ہے، لیکن کبھی آپ نے اپنی زندگی میں ایسا دیکھا ہے کوئی آئینی ترمیم عوام کے لیے ہو جس کا ڈائریکٹلی فائدہ عوام کو ہو؟ دیکھیں جی، یہ تو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آئینی بینچ بنا ہے، یہاں کی یہ 5ویں سطح بنے گی نا، سول کورٹ، سیشنز کورٹ، ہائی کورٹ،
सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर फिर आईनी कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते क्लाइंटों के पास बेचारा का कुछ नहीं बचता, और इसीलिए रोते थे ना कि अब उससे भी 5 का अपने बढ़ा दिया लेवल, तो किसने जाना वहाँ, किसी ने भी नहीं जाना। नाजरीन, असद मंजूर भाट साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए कहो पाकिस्तान। इसी के साथ अपने मेज़बान नुमान नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।